أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، آج کے عنوان پر خطاب کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکاں سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، آج کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے درس کربلا، چونکہ ہم نے جب سے ماہ محرم کا آغاز ہوا ہے، ہم ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی کربلا کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے گفتگو مختلف علماء سے مساجد میں مختلف مقامات پر ہم نے سماعت کیا ہے۔ کہیں اہل بیت اطہار کی عظمتیں بیان کی گئی، کبھی حسنین کریمین کے فضائل بیان کیے گئے، کبھی واقعہ کربلا کا پورا دلسوز واقعہ بیان کیا گیا۔ اس طرح مختلف عنوانات ہم نے اس ماہ محرم میں اہل بیت اطہار کے متعلق، کربلا کے متعلق سماعت کیا ہے، اور یہ ہم اہل سنت والجماعت کی پہچان بھی ہے کہ ہم جب کبھی کسی بھی اللہ والوں کا کوئی خاص دن آتا ہے یا کوئی مہینہ آتا ہے تو ہم ان کی نسبت سے انہیں ضرور ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس نسبت سے ہم ان کی ضرور یاد، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آج چونکہ ماہ محرم اختتام پر ہے، محرم المحرام کا مہینہ وداعی پر ہے، تو اس عنوان کے تحت ہم نے کربلا سے کیا درس ملتا ہے، کربلا سے کیا پیغام ملتا ہے، کیا میسج ہمارے لیے ملتا ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے غلامان حسین کے لیے، سارے اہل بیت اطہار کے عشاق کے لیے، ہم تمام کے لیے جو پیغام ملتا ہے، آج ہم انشاءاللہ تعالی مختصر اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہم نے کربلا کو صرف ایک واقعہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک واقعہ ہوا، غمناک ہوا، ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا۔ ہم نے واقعہ کربلا کو صرف ایک واقعے تک ہی محدود رکھا ہے، لیکن حقیقت میں جو اہل دل ہے، جو اہل اللہ ہے اور جو اہل بصیرت ہے، انہوں نے کہا کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک درسگاہ ہے، اور ایسی درسگاہ ہے جہاں سے قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کو اس واقعہ کربلا سے، اس درسگاہ سے ہر ایک کو درس ملتا ہے، ہر ایک کو نصیحت ملتی ہے، ہر ایک کو پیغام ملتا ہے، ہر کمزور کو طاقت ملتی ہے۔ واقعہ کربلا سے ہر انسان کو ہدایت کا راستہ ملتا ہے، ہر انسان کو حوصلہ اور ہمت کی دولت نصیب ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کا صحیح راستہ ملتا ہے اگر ہم واقعہ کربلا پر غور و فکر کریں گے، اس سے درس حاصل کریں گے۔ تو کربلا کے واقعے سے بہت سے پیغامات ملتے ہیں، ان میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کربلا، ان کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ جو
ہم تک دین پہنچا ہے، یہ جو ہم تک اسلام کی تعلیمات پہنچی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچی ہے، یہ یوں ہی نہیں پہنچی ہے، یہ آسانی سے نہیں پہنچی ہے، بلکہ کربلا کے واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہے۔ انہی قربانیوں میں سے سب سے عظیم قربانی کربلا کا واقعہ ہے۔ حسین اعظم نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کربلا کا واقعہ، ہم اہل سنت والجماعت برملا کہتے ہیں کہ یہ کوئی سیاست کے لیے جنگ نہیں تھی، کوئی اقتدار کے لیے جنگ نہیں تھی، کوئی بادشاہت و سلطنت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا کی جو اصل جنگ ہوئی دین کی حفاظت کے لیے آپ نے جنگ فرمائی ہے۔ اس بات کا اعلان میں نہیں کرتا ہوں، آپ عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غریب نواز نے فرمایا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دین کو پناہ دینے والے حسین ہے۔ تو کربلا کا واقعہ دین کی حفاظت کے لیے ہوا ہے، شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے ہوا ہے۔ حسین کے نانا کے دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کربلا سے کچھ فیض حاصل کرے، واقعہ کربلا سے درس حاصل کرے، تو ہم بھی حسین اعظم کے اس مشن کو ہم بھی حصہ بن جائے، ہم بھی حسین اعظم کی زندگی سے یہ پیغام حاصل کرے کہ ہم بھی دین کے لیے قربانیاں اٹھانے والے بن جائے، اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے، اپنی نسلوں تک اسلام کو پہنچانے کے لیے، شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے ہم بھی حسین اعظم کے اس مشن سے جڑ جائے۔ کربلا کے واقعے سے دین کی قربانی کا پیغام ملتا ہے، دین کے لیے مر مٹنے کا پیغام ملتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بات بتلا دوں، یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ دین کی نعمت، اسلام کی نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ میرا آقا فرماتے بے شک اللہ دنیا دیتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا ہے۔ اپنے پسندیدہ بندے کو بھی دنیا دیتا ہے، اور اپنے جس سے ناراض ہے خداوند قدوس اسے بھی دنیا کی دولت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی شہرت، دنیا کا منصب، اسے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دنیا اگر کسی کو مل جائے، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، یہ ضمانت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، چونکہ اللہ اپنے چہیتے بندے کو بھی دیتا ہے، جس کو نہ چاہتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ وَلَٰكِن لَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، فرمایا لیکن یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہی دین کی دولت عطا فرماتا ہے۔ دین کی دولت اسے ہی ملتی ہے جسے رب تعالیٰ پیار فرماتا ہے، جسے خالق کائنات محبت فرماتا ہے، جس کو رب اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اسے ہی دین کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو دین کی محبت، دین کی تڑپ، دین کے لیے قربانیاں دینا، دین کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، اپنے آپ پر دین کو غالب کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں دین کے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے، یہ ہر ایک کو نعمت نصیب نہیں ہوتی، یہ انہی لوگوں کو نعمت نصیب ہوتی ہے جس سے خالق کائنات
پروردگار عالم جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے ہی دین کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو واقعہ کربلا سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حسین اعظم نے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کربلا کے میدان میں آپ نے ایسی قربانی پیش کی، ایسی قربانی پیش کی کہ قیامت تک ایسی قربانی کی کوئی نظیر نہیں ملے گی۔ قیامت تک ایسی قربانیاں، ایسی جانثاریوں کا، ایسی وفاداریوں کا کوئی جذبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی مقام نے مال کی بھی قربانی دی، اپنے معصوم بچوں کی بھی قربانی دی، ننھے علی اصغر کی قربانی دی، جوانوں کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، اور اپنے خواہشات کی قربانی دی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی جان عزیز کی بھی اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ تو دین یوں ہی نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہے، بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہے۔ آج حسین اعظم کے ہم نام لیوا ہے، برملا کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، برملا کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے جیالے ہیں، ہم برملا کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم حسینی والے ہیں، حسینی ہیں، لیکن یاد رکھ لے زبان سے اظہار تو کرتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، لیکن صرف زبان تک ہی دعوے نہ رہے، کردار کے اندر بھی حسینیت آ جائے، کردار بھی حسین اعظم کے جیسا ہو جائے، کیریکٹر بھی حسین اعظم کے جیسا ہو جائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے باتیں۔ اور آپ دیکھیں جتنے ہم سے پہلے اسلاف اکابرین گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، چاہے وہ سرکار غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چاہے وہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ ہو، چاہے وہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ ہو، چاہے دنیا کے اکابر اولیاء کرام جن کی دنیا نام لے کر ادب و احترام کرتی ہے، ان سب کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ زبان سے حسینیت کا اعلان کم کرتے تھے، لیکن کردار سے حسین اعظم کے پیغام دیا کرتے تھے، اپنے کیریکٹر سے دنیا کو پیغام دیتے تھے کہ دنیا دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ حسین کی اولاد ہے، دنیا دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ حسن کی اولاد ہے، یہ حسنی ہے، یہ حسینی ہے، یہ مولائی ہے، یہ حیدری ہے۔ اس بات کا اعلان دنیا اللہ والوں کی زندگی کو دیکھ کر کہا کرتی تھی۔ تو آج ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کے اندر حسین اعظم کے مشن کو اپنائیں۔ آپ نے دین کی خدمت کے لیے، دین کی پناہ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی آل اولاد کی، اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ آج ہمارے اندر دین کی تڑپ کیا ہے؟ آج ہمارے مزاجوں میں، ہماری طبیعتوں میں صرف دنیا پرستی نظر آتی ہے، نام نمود نظر آتا ہے، شہرت کی طلب نظر آتی ہے، دنیا میں مقبولیت کی طلب نظر آتی ہے۔ آج ہمارا کردار، آج ہمارا کیریکٹر یہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے صرف حسین کا نام اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ہم صرف اہل بیت کا نام، ہم صرف مولائے کائنات کا نام اپنی دنیا کو چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی دنیا کی ترقی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے حسین اعظم کی اور کربلا کی، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کا جو اصل مشن تھا، ان کی زندگیوں کا جو اصل مقصد تھا، آج ہم اس مقصد سے بہت غافل نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کربلا سے یہ پیغام حاصل کرے کہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اسی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے، حضور کی احادیث کریمات کی حفاظت کے لیے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، علم دین کو عام کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے حسین اعظم نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ کربلا سے ایک اور پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کبھی مصیبت اور تکلیف زندگیوں میں آئے تو بندہ مومن کو چاہیے کہ صبر کو اختیار کرے۔ دیکھو حسین اعظم کی زندگی میں کیسی مصیبتیں آئی،
کیسی تکالیف آئی، کیسی آزمائشیں آئی، ان آزمائشوں اور تکالیف کو اگر ہم غور و فکر کریں گے تو مضبوط چٹان پر بھی اگر ان آزمائشوں کو رکھ دیا جائے تو وہ پارا پارا ہو جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ اتنی آزمائشیں، اتنی تکالیف آنے کے باوجود بھی زبان پر کوئی شکوہ، کوئی رنج نہیں ہے، زبان پر کلمہ شکوہ نہیں ہے، زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جو نبی کے نام لیوا ہوتے ہیں وہ غموں سے گھبرانے والے نہیں ہوتے، ان کی زبانوں پر شکوے شکایت اور ان کی زبانوں پر کلمہ شکوہ نہیں آتا، بلکہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، صابرین میں سے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ اپنی کتاب شہادت نامے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کو کوئی اونچا رتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، کوئی بلند رتبہ دینا چاہتا ہے، اللہ کے پاس کوئی اونچا مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اگر وہ عمل کے ذریعے، اپنے عبادات کے ذریعے، عمل کے ذریعے اس رتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ اس کے مال میں آزمائش ہوتی ہے، یا اس کے جسم میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا اس کی اولاد کے متعلق اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ آزمائش کے راستے ہیں، انسان کے مال کا نقصان ہو جانا، انسان کے جسم میں بیماریوں کا آ جانا، انسان کی اولاد کے متعلق اولاد طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جانا، اس سے انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف پر بندہ جب صبر کرتا ہے، گلے شکوے نہیں کرتا، واویلا نہیں مچاتا، زبان سے شکوے کے کلمات نہیں کرتا، بلکہ اس آنے والی آزمائش، مصیبت، تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اونچا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پاس اس کا مقام، اس کا رتبہ اللہ کے پاس بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی بارگاہ میں اونچا مقام حاصل کرنے کے یہ راستے ہوا کرتے ہیں، اور یہ راستہ ہر اللہ والے کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا، ہر نیکوکار کے زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں اور بیابان میں تنے تنہا اکیلا، کوئی انسان نہیں تھا، میں تنہا اکیلا اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف تھا، اور تنہائی میں تھا، اور اس وقت کھانے کے لیے کوئی میسر نہیں ہوتا، جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی لذیذ غذا تو دور کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنگلوں کے پتے کھا کر، درختوں کے پتے کھا کر میں نے 25 سال زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ، بڑے پیر فرما رہے ہیں، یہ وہ بڑے پیر ہے جو حسین اعظم ہی کی اولاد میں سے ہے، جو اہل بیت اطہار ہی کی اولاد میں سے ہے، جو کربلا کے ان شہدائے کربلا ہی کی اولاد میں سے ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مصائب اور آزمائشیں، تکالیف میری راہ میں آئے ہیں، میں نے اس پر صبر کیا ہے، کبھی رب کی بارگاہ میں گلے شکوے نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کربلا کے واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ مصائب اور تکالیف اور آزمائشوں پر ہمیں صبر کا پیغام ملتا ہے۔ ہم صبر کرنے والے بنے، زبانوں پر گلے شکوے نہ کرے۔ جب کبھی ہماری زندگیوں میں مصیبت، آزمائشیں، تکالیف آ جائے تو اس وقت ہمیں کربلا کے میدان کو یاد کر لینا چاہیے، حسین اعظم کی زندگی کو یاد کر لینا چاہیے، معصوم ننھے علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا چاہیے، حضرت علی اکبر کی شہادت کو یاد کر لینا چاہیے، حضرت سکینہ کی زندگی کو دیکھ لینا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں جب بھی مصیبتیں آئی ہیں، اپنی مصیبتوں کو ٹالنا ہم چاہتے ہیں یا مصیبتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، مصائب کے وقت حوصلہ پانا چاہتے ہیں، شہدائے کربلا کی زندگی ہمارے لیے روشن ستاروں کی طرح زندگی ہے۔
تو واقعی کربلا سے ایک اہم پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہم مصائب اور تکالیف پر صبر کرنے والے بنے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے بنے، زبان پر گلے شکوے نہ لائے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ رب کا جو فیصلہ ہے، خدا کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ بندے کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ اے داؤد، تم بھی ایک کام کا ارادہ کرتے ہو اور میں بھی ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، تم بھی ایک کام چاہتے ہو، میں بھی ایک کام چاہتا ہوں، مگر ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری چاہت میں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ فرمایا کہ اے داؤد، تم بھی ایک کام کا ارادہ کرتے ہو، میں بھی ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، لہذا اے داؤد تم میری چاہت پر راضی ہو جاؤ، تم میرے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ جب تم میرے فیصلے پر راضی ہو جاؤ گے تو پھر وہ میں کروں گا جو تم چاہو گے، جو تمہاری چاہت ہوگی میں وہ کام کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی چاہت پر توجہ نہ دے، غور کرے کہ رب تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ خدا کی چاہت ہی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، رب کے فیصلوں ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا تو ہمارے لیے بہتر ہے، نہیں، رب جو چاہے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ پیغام امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا پیغام دیا اور تسلیم و رضا کا پیغام دیا۔ تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ راضی برضائے مولا ہو جائے، کہ مولا کی رضا پر بندہ راضی ہو جائے۔ یہ اولیاء اللہ کی زندگیوں کا بھی سبق ہے، یہ اللہ والوں کی زندگیوں کا بھی پیغام ہے کہ وہ اپنی مرضی پر توجہ نہیں کرتے، رب کی مرضی پر توجہ کرتے، اسی میں کامیابی ہے۔ الغز کربلا کا واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، ایک درسگاہ ہے۔ یہ صرف اسلام کی تاریخ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کی تاریخ کا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے، کربلا سے صرف مسلمان ہی فائدہ نہیں اٹھائے بلکہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، بہت سے غیر مسلم کافر اور مشرک ہو کر بھی واقعے کربلا سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، فیض حاصل کیا ہے۔ مشکل وقت میں کربلا کے واقعے کو ذہن میں رکھا ہے اور واقعے کربلا سے انہوں نے فیض حاصل کیا اور بڑی بڑی جنگوں میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اور آپ کے واقعے کربلا کا جو جو پیغامات ہیں، مولا ہم سب کو اس پیغام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کربلا کے درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کربلا سے اللہ ہماری زندگیوں کو، ہماری آل اولاد، ہمارے معاشرے کی زندگیوں کو بہتر بنا دے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔